مٹی کی طرح ٹھیکرے سے تو بنا ہے۔ اب ہم اپنی اصلیت دیکھیں اور اب دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا کہ مٹی کی مٹھی کو، لیسدار بدبودار گارے کو، مٹی کے ڈیلے کو، ٹھیکرے کو اللہ نے 5 قوتیں دیں۔ قوت باشرہ دیکھنے کی قوت، ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، اور قوت لامسہ چھونے کی قوت، سامعہ سننے کی قوت۔ اللہ نے 5 قوتیں دیں۔ 6 نمبر پہ اللہ نے عقل بخشی۔ 7ویں نمبر پر ساری کائنات کی مخلوقات کی سرداری عطا کی، اور سب سے بڑا کرم کیا کہ محمد عربی کی غلامی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی اپنا دیکھ ماضی پیچھے کیا اور غور کرے ذرا، سورہ زمر پڑھیے، اللہ فرماتا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اللہ فرماتا ہے بندے ہم نے تجھے 3 طریقوں میں پیدا کیا۔ ہم 3 طریقوں میں تھے، غور کریں وہ کون کون سی 3 طریقیں ہیں۔ 1 ماں کا شکم، نمبر 2 ماں کا رحم، نمبر 3 وہ پردہ جس میں بچہ ملفوف ہوتا ہے۔ 3 طریقوں کے اندر ہم ملفوف تھے، لپٹے ہوئے تھے۔ آج کسی کے منہ پہ کپڑا لپیٹیں، وہ کہتا ہے یار میرا منہ کھولو میں تو مر رہا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ فرماتا بندے غور کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو 3 طریقوں میں لپٹا ہوا تھا، تیرے رب نے تجھے 3 طریقوں کے اندر زندہ بھی رکھا، اور قدرت کے قلم سے تیری صورت بھی تراشی، تجھے خوراک بھی بہم پہنچائی، تجھے پروان بھی چڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اگر تیرے رب نے تجھے وہاں نہیں مرنے دیا تھا تو تیرا رب تجھے اب بھی مرنے نہیں دے گا۔ اس پہ توکل کر، بے ایمانیاں نہ کر، ہیرا پھیریاں نہ کر، اس پہ توکل کر۔ جب تو منہ بھی نہیں ہلا سکتا تھا تو تیرے مالک نے بذریعہ ناف تجھے خوراک عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے مخلوقات پیدا کی، غور کریں، یقین کرو موضوع کمال موضوع ہے۔ اللہ نے مخلوقات پیدا کی، کسی مخلوق کو اللہ نے کھڑا کر دیا، درختوں کو دیکھ کے سیدھے قیام میں کھڑے ہیں۔ کسی مخلوق کو اللہ نے رکوع میں ڈال دیا، گائے دیکھیں، بھینس دیکھیں، بکری دیکھیں رکوع میں پڑی ہوئی ہیں۔ کسی مخلوق کو اللہ نے سجدے میں ڈال دیا، چھپکلی دیکھ لیں، سانپ دیکھ لیں۔ کسی کو اللہ نے تحیات کی شکل میں بٹھا دیا، مینڈک خرگوش دیکھ لیں۔ کسی مخلوق کو اللہ نے سارے کرینے عطا نہیں کیے، کسی کو حالت قیام دی، کسی کو حالت رکوع عطا کر دی، کسی کو حالت سجدہ عطا کر دی، کسی کو حالت سجدہ عطا کر دی، کسی کو حالت تشہد عطا کر دی۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو لمبی ٹانگیں دی، یہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر مورے رکھے رکوع میں جا سکتا ہے، اس کو بولے کا جوڑ دیا، گھٹنوں کے جوڑ دیے، ٹخنوں کے جوڑ دیے، سجدے میں پڑھ سکتا ہے۔ میں صدقے جاؤں، اس کو اللہ نے سارے روپ عطا کیے، ٹانگیں دی، قیام میں کھڑا کر دیا، رکوع بھی، حالت رکوع بھی عطا کی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو الف بنتا ہے، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو ہا بنتا ہے، جب یہ سجدے میں پڑھتا ہے تو میم بنتا ہے، جب یہ تحیات میں بیٹھتا ہے تو دال بنتا ہے۔ 4 حرف ہیں، الف اور ہا بن گئے آہ، میم اور دال مد، دونوں جوڑیاں ملا کے پڑھا تو بن گیا آہ مد۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انسان کو ایک مخلوق بھی بنایا، یار کے نام کا دوسرا روپ بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری بات کہ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ بندے کا جو سر ہے نا، بندے کا سر یہ محمد عربی کی میم کی طرح گول ہے، ادھر محمد عربی کی میم کی طرح گول ہے سر اس کا، سبحان اللہ۔ اور اس کے کندھے ہا کا نقشہ پیش کرتے ہیں، اس کا پیٹ دوسرے میم کا نقشہ دیتا ہے، اور اس کے قدم دال کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ انسان ایک مخلوق بھی ہے پر محبوب خدا کے نام کا دوسرا روپ بھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محمد سبحان آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ وجود عطا کیا ہے، اس وجود کی آج قدر کریں۔ یعنی کہ جب موت آئے گی، خدا نے خاصہ خاکم بظاہر اگر کسی کے کفر پہ موت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ جثہ واپس لے لے گا، بندے کے وجود کو اللہ بدل دے گا، اتنا بڑا وجود کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک داڑھ ہو پہاڑ کے برابر بنا دی جائے گی، ایک داڑھ، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، پھر روئے گا 1000 سال تک روتا رہے گا، یا ربی یا ربی یا ربی۔ 1000 سال کے بعد اللہ فرمائے گا دورہ جہنم، اس بدبخت کو کہو کہ مجھے آواز نہ دے۔ پھر 1000 سال وہ روئے گا، پھر اللہ فرمائے گا دروغہ جہنم، اسے کہو کہ مجھے آواز نہ دے۔ 2000 سال تک بندہ روئے گا لیکن رب اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا۔ آج وقت ہے کہ ذات تحرکت بھی شفتاہ،
حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے لام حرکت میں بعد میں آتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی پکار کا جواب پہلے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس کے در پہ آئے ذرا، اسے پکارے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، دیکھیں اللہ نے فرشتے پیدا کیے، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، اللہ نے فرشتوں کو شہوت نہیں دی۔ اللہ نے جانور بنائے، جانوروں کو اللہ نے شہوت تو دی، عقل نہیں دی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے جامع بنایا، ایک خوبی اللہ نے فرشتوں والے دے دی، عقل کا نور عطا کر دیا، ایک وصف اللہ نے اسے جانوروں والا دے دیا۔ یہ ہے میڈیم، درمیانی مخلوق، ایک وصف فرشتوں والا، ایک وصف جانوروں والا۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے، اگر یہ عقل کا چراغ بجھا کے شہوت کی پرستش کر کے جب شہوت کی راہوں پہ چلے گا تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ لیا کے علاقے کے اندر کچھ 6-7 سال پہلے ایک فیملی ایسی تھی بدبخت کہ وہ تازہ دفنائے جانے والے مردوں کو قبروں سے نکالتے، لا کے گھر گوشت بناتے، مرچ مسالہ ڈال کے پکا کے ہنڈیا کے اندر مردے کا گوشت وہ کھایا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک کتا بھی اپنے ہم جنس جانور کا گوشت نہیں کھاتا، مردار کتے کا گوشت کتا بھی نہیں کھاتا، لیکن انسان کو دیکھا کہ وہ اپنے ہم جنس کا گوشت کھا رہا ہے۔ مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کی وارداتیں سننے میں آتی ہیں، عورتوں کے بال اتار کے بیچے جاتے ہیں۔ اگر انسان رہے عقل کی روشنی کے اندر، مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے شریعت کی راہوں پہ چلے تو مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن در رسول چھوڑ کے شہوتوں کا پجاری بن کے جب نیچے گرتا ہے تو جانور بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی، عقل بھی دی، شہوت بھی دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ثم السبیل یسارا، گفتگو کو میں مختصر کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے تیرے لیے راہ کو آسان کر دیا۔ راہ کیسے آسان کی؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شکم مادر کے اندر ہمیں خوراک پہم پہنچائی، صورت ترتیب دی، پھر ہم پیدا ہوئے، بوقت پیدائش مراحل آسان کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد بچہ دنیا پہ آتا ہے۔ ماں کی چھاتی سے دودھ کی خوراک مل جاتی ہے، دودھ کی خوراک مل گئی، عمر 6 مہینے ہوئی تو بچہ تھوڑا تھوڑا بیٹھنے لگ گیا، عمر 8-9 ماہ ہوئی تو لڑکا بچہ کھڑا ہونے لگ گیا، عمر سال ہوئی تو بچہ چلنے لگ گیا، عمر 2 سال ہوئی تو بچہ بولنے لگ گیا، عمر 5 سال ہوئی تو بچہ سیکھنے لگ گیا۔